السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الدرس السادس، چھٹا سبق۔ الام متی رجعت من المدرسۃ یا بنی، ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے متا کب، رجعت آپ واپس آئے، من المدرسۃ مدرسہ سے، یا بنی اے میرے بیٹے۔ سعید جواب دیتا ہے رجعت قبل نصف ساعت، میں واپس آیا آدھا گھنٹہ پہلے۔ الام این اختک مریم، کہاں ہے تمہاری بہن مریم؟ ما رجعت، کیا وہ واپس نہیں آئی؟ سعید لا ادری، میں نہیں جانتا۔ انا ما رأیتها، میں نے اسے نہیں دیکھا۔ الام ماذا قرأت اليوم، کیا آپ نے پڑھا آج؟ سعید قرأت اليوم درسا جديدا في الفقه، قرأت میں نے پڑھا اليوم آج کے دن، درسا جديدا نیا سبق، فی الفقہ فقہ میں۔ ماں کہتی ہے افہمتہ، کیا تم نے اسے سمجھا؟ سعید جواب دیتا ہے نعم، جی ہاں، فہمتہ جیدا، میں نے اسے اچھی طرح سمجھا۔ الام ماں کہتی ہے اما قرأت القرآن اليوم، کیا تم نے آج قرآن نہیں پڑھا؟ سعید بلا، کیوں نہیں۔ قرأت سورة الرحمن وحفظتها، میں نے پڑھی سورۃ الرحمن اور میں نے اسے یاد کیا۔ ففرح، بس خوش ہوا، بی مجھ سے، المدرس استاد، کثیراً بہت۔ وقال، اور اس نے کہا انک احسن طالب فی الفصل، بے شک تم سب سے اچھے طالب علم ہو کلاس میں۔ الام ما شاء اللہ، زادک اللہ علما یا بنی، اللہ تعالیٰ تمہیں بڑھائے، تمہیں اضافہ، تمہیں عطا فرمائے علم کا۔ زادک اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں بڑھائے، علما علم میں، یا بنی اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ تمہیں علم میں مزید بڑھائے۔ سعید اغسلت قمصانی یا امی، کیا تم نے دھوئی میری قمیصیں اے میری امی؟ الام نعم، جی ہاں، غسلتها، میں نے اسے دھویا یا میں نے انہیں دھویا۔ وکویتها، اور میں نے انہیں استری کیا۔ خود هذا القمیص، لو یہ قمیص۔ اور کویتها سے ہی لفظ دیا گیا ہے اس میں اعلیٰ مکوات، یعنی استری کرنے کا آلہ۔ ویسے کبا یکوی کا معنی ہوتا ہے داغنا، داغ لگانا، کسی گرم سے کسی چیز کو داغ لگانا، تو یہ بھی اسی ہی کی شکل ہے، تو اس لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، مکوات الاستری۔ جی ہمارے پاس جمع ہوتی ہیں، کبھی تو عاقل اور کبھی غیر عاقل، جیسے امرأتن عورت، اور اس کی جمع نساءن بہت ساری عورتیں، یہ جمع عاقل ہے۔ قمیصن، اس کی جمع قمصان، تو یہ قمصان، یہ جو لفظ ہے یہ جمع ہے غیر عاقل،
تو جمع جب غیر عاقل ہو تو اس کے لیے واحد مؤنث کی ضمیر استعمال کرتے ہیں. تو غسلتها و قویتها یہ دونوں ضمیریں لوٹ رہی ہیں قمصان کی طرف. سعید کہتا ہے ہاتی لاؤ، ہاتی اور تعال اور اسی طرح کچھ اور الفاظ ہیں، انہیں اسماء افعال کہا جاتا ہے، یعنی ایسے اسماء جو فعل کا معنی دیتے ہیں. یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو امر کا معنی دیتے ہیں، جیسے ہلم، ہاتی، تعال، یہ تینوں امر کا معنی دیتے ہیں. اور ہیہات، شتان، سرعان، یہ سب ماضی کا معنی دیتے ہیں. تو بہرحال ہاتی یہ امر کا معنی دیتا ہے، یہ فعل امر ہے، یہ اسم فعل ہے. یہ ہاتی یہ اسم فعل ہے. ہاتی ذاک یا امی، ذاک اجمل من ھذا، ہاتی لاؤ، ذاک وہ، یا امی اے میری امی، ذاک اجمل من ھذا وہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے. تدخل مریم، مریم داخل ہوتی ہے. السلام علیکم کیف حالک یا امی و کیف حالک یا اخی، کیا حال ہیں آپ کے اے میری امی، اور کیا حال ہیں آپ کے اے میرے بھائی. الام، وعلیکم السلام اہلا یا بنتی، خوش آمدید اے میری بیٹی. متی خرجت من المدرسۃ، تم کب نکلی مدرسہ سے. مریم جواب دیتی ہے خرجت بعد صلاۃ الظہر، میں نکلی ظہر کی نماز کے بعد. الام، این زمیلاتک آمنۃ و فاطمۃ و سعاد، کہاں ہیں تمہاری ہم جماعتی آمنہ اور فاطمہ اور سعاد. مریم کہتی ہے انا ما رأیتہن بعد الصلاۃ، میں نے انہیں نہیں دیکھا نماز کے بعد. ماں، یا بنتی اخوک حفظ سورۃ الرحمن، اے میری بیٹی تمہارے بھائی نے حفظ کی ہے سورۃ الرحمن. ای سورۃ حفظت انت، کون سی سورت یاد کی تم نے. مریم، انا حفظت سورۃ الحدید، میں نے یاد کی سورۃ الحدید. وہی اطول من سورۃ الرحمن، اور یہ زیادہ لمبی ہے سورۃ الرحمن سے. وَكَذَلِكَ حَفِظْتُ، اور اسی طرح میں نے یاد کی 16 آیتاً، 16 آیتیں من سورۃ النبأ، سورۃ النبأ سے. جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا عدد اور معدود کے بارے میں، تو یہاں دیکھیں آیتاً مؤنث ہے تو عدد کا پہلا حصہ مذکر ہے، دوسرا مؤنث ہے، یعنی یہ جو دونوں حصے ہیں، جو معدود کے ساتھ والا عدد کا حصہ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے موافق ہوتے ہیں اور پہلا والا مخالف ہوتا ہے. الام، ما شاء اللہ، انکی طالبۃ مجتہدۃ، بے شک تم محنتی طالبہ ہو. انا مسرورۃ بکی، میں تم سے خوش ہوں. اذهبت الی المکتبۃ اليوم، کیا تم آج گئی لائبریری کی طرف. مریم، نعم جی ہاں، ذهبت میں گئی. الام، ماذا قرأت هناك، ماذا کیا، قرأت تم نے پڑھا، ہناک وہاں، تم نے وہاں کیا پڑھا. مریم جواب دیتی ہے قرأت مجلۃ من پاکستان، میں نے پڑھا ایک رسالہ جو پاکستان سے ہے. اسمہا الاسلام، اس کا نام الاسلام ہے. الام، باللغۃ العربیۃ ہی، کیا وہ عربی زبان میں ہے. ہی ضمیر استعمال کی مؤنث کی، کیونکہ مجلۃ مؤنث ہے. مریم، لا نہیں،
ہی باللغت الانگلیزیت، وہ انگریزی زبان میں ہے. الام اذهبت الى المدیرۃ، کیا تم گئی مدیرہ کی طرف؟ مریم لا نہیں. ہی ما جاءت اليوم، وہ آج نہیں آئی. الام لما، کیوں؟ لما کیوں؟ مریم کہتی ہے اظن انہا ذہبت الی مکہ، میرا گمان ہے کہ بے شک وہ گئی ہے مکہ کی طرف. الام اشربت الشائی، کیا تم نے چائے پی؟ مریم لا نہیں. ما شربت الشائی، میں نے چائے نہیں پی. الام للخادمۃ، ماں خادمہ سے کہتی ہے ہات الشائی یا لیلا، لاؤ چائے اے لیلا. مریم وہاتی قطعۃ خبز ایضا یا لیلا، وہاتی اور لاؤ قطعۃ خبز روٹی کا ٹکڑا ایضاً بھی یا لیلا اے لیلا، اے لیلا روٹی کا ایک ٹکڑا بھی لانا. انا جوعا، میں بھوکی ہوں. تمارین ہیں. پہلا جو سوال ہوتا ہے وہ سبق کے متعلق ہوتا ہے. سوال ہے کہ ای سورۃ حفظ سعید، سعید نے کون سی سورت حفظ کی؟ اور اس کا آپ نے جواب دینا ہے کہ یاد کی سعید نے فلاں سورت. جی ذهبت الى المدیرۃ، یہ کیونکہ مخاطب مؤنث ہے. کیا تم گئی تھی مدیرہ کی طرف؟ ماں پوچھ رہی ہے اپنی بیٹی سے کیا تم گئی مدیرہ کی طرف؟ تو ذهبت یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. جی اس سوال کا جواب دیجئے. ای سورۃ حفظ سعید، حفظ سعید، سعید پر پیش پڑیں گے کیونکہ یہ فاعل ہے. حفظ سعید سورۃ الرحمن. کم آیتن من سورۃ النبأ حفظت مریم، کم آیتن کتنی آیتیں، من سورۃ النبأ سورۃ النبأ سے، حفظت مریم مریم نے حفظ کی. مریم نے سورۃ النبأ سے کتنی آیتیں حفظ کی؟ حفظ کی مریم نے سورۃ النبأ سے 16 آیتیں. جی تو پورا جملہ کیا بنے گا؟ حفظت فعل مؤنث استعمال کریں گے. حفظت مریم، آگے کہیں گے 16 آیتا من سورۃ النبأ. حفظت مریم 16 آیتا من سورۃ النبأ. مسم المجلة التي قرأتها مریم فی المکتبۃ بأی لغۃ ہی، اس رسالے کا نام کیا ہے جسے مریم نے لائبریری میں پڑھا، وہ کون سی زبان میں ہے؟ رسالے کا نام
جسے مریم نے مکتبہ میں پڑھا اسلام ہے، وہ انگریزی زبان میں ہے۔ صحیح، اسم المجلت مجلت الاسلام۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں اسم المجلت التي قرأتها مریم فی المکتبۃ الاسلام، یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس رسالے کا نام کہ جسے مریم نے لائبریری میں پڑھا اسلام ہے، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں اسم المجلت الاسلام، مجلہ کا نام، تو یہ لفظ مجلت ہے۔ ٹھیک ہے جی، وعلیکم السلام۔ آگے ہے بأی لغۃ ہی، وہ کون سی زبان میں ہے؟ بأی لغۃ ہی، وہ کون سی زبان میں ہے؟ جی ہم کافی پڑھ چکے ہیں، اور 25 منٹ تقریباً، بلکہ اس میں سے اگر ہم تھوڑا نکال بھی لیں تو تقریباً 15 منٹ ہم نے پڑھ لی ہے، پورا سبق پڑھ لیا، تو آپ ریکارڈنگ سن لیجیے گا۔ من لیلا، لیلا کون ہے؟ سبق کو پڑھ کر کیا لگا کہ لیلا کون ہوئے؟ لیلا خادمۃ، لیلا خادمہ ہے۔ سورۃ الرحمن کہیں گے، سورۃ الرحمن نہیں کہیں گے، سورت اس لیے پڑھیں گے کہ یہ مفعول ہے۔ ہی خاتمۃ، یہ بھی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2 ہے ضع هذه العلامۃ، انکلیزیت ہے، یہ بھی کہتے ہیں لیکن زیادہ انکلیزیت استعمال ہوتا ہے۔ بأی لغۃ ہی بلغۃ انکلیزیت، من لیلا ہی خادمۃ یا لیلا خادمۃ۔ اور سوال نمبر 2 ہے ضع هذه العلامۃ، رکھیں یہ علامت امام الجمل الصحیحۃ، صحیح جملوں کے سامنے، وهذه العلامۃ، اور یہ جو غلط کی علامت ہے امام الجمل غیر الصحیحۃ، غیر صحیح جملوں کے سامنے۔ سوال ہے ما فرح المدرس بسعید، استاد سعید کے ساتھ خوش نہیں ہوا۔ مریم جوعا، مریم بھوکی ہے۔ خرجت مریم من المدرسۃ بعد صلاۃ الظہر، نکلی مریم مدرسہ سے ظہر کی نماز کے بعد۔ سورۃ الرحمن اطول من سورۃ الحدید، سورہ رحمان سورہ حدید سے زیادہ لمبی ہے، یہ غلط ہے۔ آمنۃ و فاطمۃ و سعاد زمیلات مریم، آمنہ اور فاطمہ اور سعاد مریم کی کلاس فیلو ہے۔ سوال نمبر 3 ہے اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالوں کے جواب دیں۔ هذه الاسئلۃ لیست مبنیۃ علی الدرس السادس، یہ سوالات سبق نمبر 6 پر، چھٹے سبق پر مشتمل نہیں ہیں۔ ابھی جو آپ نے سبق پڑھا یہ اس پر مشتمل نہیں ہے، تو آپ نے اپنی طرف سے ان کے جوابات دینے ہیں۔ اذهبت الى المدرسۃ اليوم، کیا آج تم مدرسے کی طرف گئے؟ اس کا جواب دینا ہے کہ ہاں میں مدرسے کی طرف گیا، یا نہیں میں مدرسے کی طرف نہیں گیا۔ نعم سوال کیا گیا ہے واحد مذکر مخاطب سے، تو جواب بھی واحد متکلم کی صورت میں دیں گے۔ نعم
ذهبت الى المدرسة اليوم، اور اگر نہ نہیں گئے ہو تو کہیں گے لا ما ذهبت الى المدرسة اليوم. متى رجعت من المدرسة، کب تم واپس آئے مدرسہ سے. میں واپس آیا مدرسہ سے ظہر کی نماز کے بعد، یا عصر کی نماز کے بعد، یا عشاء کی نماز کے بعد. رجعت من المدرسة بعد صلاة الظہر. ای سورۃ قرأت بعد صلاة الفجر، کون سی سورت آپ نے پڑھی فجر کی نماز کے بعد. صحیح. قرأت سورۃ الرحمن بعد صلاة الفجر. ای سورۃ حفظت هذا الاسبوع، کون سی سورت آپ نے یاد کی اس ہفتے میں. حفظت سورۃ الحدید هذا الاسبوع، اس ہفتے مفعول بنے گا. یہ 45 افراد یہ برکت کے لیے آئے ہیں ماشاءاللہ، ان کو ثواب ملے گا. انا قرأت سورۃ الرحمن بعد صلاۃ الفجر بھی ہو سکتا ہے. جی ہاں. اب الماء البارد غسلت وجهك ام بالماء الحار، کیا ٹھنڈے پانی کے ساتھ آپ نے اپنا چہرہ دھویا یا گرم پانی کے ساتھ. غسلت آگے کیا جواب دیں گے. غسلت وجہی، غسلت وجہی، غسلت وجہی بالماء البارد یا بالماء الحار. من غسل قمیصک ومندیلک، کس نے دھوئی آپ کی قمیص اور آپ کا رومال. اگر آپ جواب دیں کہ میری بہن نے یا میری امی نے تو پھر فعل مؤنث استعمال ہوگا، اور آپ خود جواب دیں کہ میں نے دھوئی اپنی قمیص اور اپنا رومال. جی. غسلت قمیصی ومندیلی، غسلت امی قمیصی ومندیلی، غسلت اختی قمیصی ومندیلی، غسلت زوجتی قمیصی ومندیلی. یہ بھی ہو سکتا ہے غسل زوجی، ممکن ہے نا. اور نمبر 4 ہے انث الفاعل فی کل من الجمل الآتیہ واضبط الضمیر بالشکل. جی ہاں، قمیص سے صحیح لکھیں گے. انث الفاعل، فاعل کو مؤنث بنائیں، فی کل من الجمل الآتیہ آنے والے تمام جملوں میں، واضبط الضمیر بالشکل اور ضمیر کو مضبوط کریں اعراب کے ساتھ. ایک مثال جیسے دی ہے اشربت الشائی یا حامد، اشربت الشائی یا سعاد. اب فرق یہ ہے کہ جب مؤنث سے سوال کیا تو تی کہا، اشربت مؤنث کا صیغہ استعمال کیا، اور مذکر سے شربت مذکر کا صیغہ استعمال کیا. کیا تم نے چائے پی اے حامد؟
کیا تم نے چائے پی اے سعاد. اور اگلا ہے اکتبت الدرس یا علی، اے علی کیا آپ نے سبق لکھا. اب اس کو مونس بنائیں. اکتبت الدرس یا مریم. اسپیڈ تیز ہے، شاید آپ لکھ رہے ہیں تو اس لیے آپ کو اسپیڈ زیادہ لگ رہی ہے. سوال نمبر 3 ہے اغسلت وجہک یا اخی، کیا آپ نے اپنا چہرہ دھویا اے میرے بھائی. جی اغسلتی وجہکی، وجہ مفعول ہوگا یا اختی. ای سورۃ حفظت یا بنی، کون سی سورت آپ نے حفظ کی اے میرے بیٹے. یا بنتی، ای سورۃ حفظتی، ای سورۃ حفظتی یا بنتی. جی یہ ای سورۃ مفعول ہے، حفظتی یہاں پر حفظتا اس کا. نمبر 5 ہے افہمت الدرس الجدید یا ہاشم، کیا آپ نے نیا سبق پڑھا اے ہاشم. ہاشمہ نام ہوتا ہے؟ نہیں، ہاشم مرد کا نام ہوتا ہے، ہاشمہ نہیں. صحیح. افہمت الدرس الجدید یا عائشہ، اب یہاں اس مثال میں الدرس الجدید، الدرس موصوف ہے اور الجدید صفت ہے. اس سے اوپر والی مثال میں ای سورۃ، ای مضاف سورۃ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ مل کر یہ مفعول مقدم واقع ہو رہے ہیں، تو اس وجہ سے یہ منصوب ہے. نمبر 6 ہے جی ای مضاف سورۃ مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ مفعول مقدم ہے. مفعول مقدم ہے مطلب مفعول ہے جو فعل سے پہلے آئے. ترتیب کیا ہے؟ فعل، فاعل اور مفعول. اپنی ترتیب سے ہٹ کر اگر آ جائے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ مفعول مقدم ہے. اور حفظتا فعل مؤخر ہے، فعل مؤخر ہے یعنی فعل بعد میں آیا ہے. نمبر 6 این ذهبت بعد الدرس یا اخی، این کہاں، ذهبت آپ گئے، بعد الدرس سبق کے بعد، یا اخی اے میرے بھائی. صحیح. این ذهبت بعد الدرس یا اختی. نمبر 5 اثبت الضمیر بالشکل فی کل من الافعال الواردة فی الجمل الآتیة. بعد الدرس، جی ہاں یہ مضاف الیہ ہے، الدرس مضاف الیہ. اثبت الضمیر بالشکل، ضمیر کو مضبوط کریں اعراب لگا کر، فی کل من الافعال الواردة، وارد ہونے والے تمام
فعلوں میں، فی الجمل الآتیتی آنے والے جملوں میں، آنے والے جملوں میں جو فعل وارد ہوئے ہیں ان فعلوں کو اعراب لگا کر مضبوط کریں اور بتائیں کہ یہ کیا ضمیر کیا فعل استعمال ہوا ہے. جیسے انا، اب یہاں پر آگے جو فعل ہے اس کو کیا پڑھیں گے؟ ذهبت، انا ذهبت الى المطار، میں گیا ہوائی اڈا کی طرف، ایئرپورٹ کی طرف. آگے ہے یا یوسف، تو یہ کیا لگے گا اس کے بعد؟ جی ہاں، مخاطب یا یوسف مذکر ہے تو ذهبت استعمال کریں گے. اذهبت الى الملعب یا یوسف، کیا تم گئے کھیل کے میدان کی طرف اے یوسف. اختی ذهبت الى المستشفى، اختی میری بہن. اب یہاں پر یہ اختی مؤنث ہے تو یہ جو فعل ہے وہ ذهبت استعمال کریں گے. ذهبت، اختی ذهبت الى المستشفى. اگر مخاطب ہوتی تو پھر ذهبتی کہا جاتا. اب یہاں پر چوتھے نمبر مثال میں ذهبتی آئے گا کیونکہ مخاطب مؤنث ہے. اذهبت الى المکتبۃ یا فاطمہ، کیا آپ گئیں لائبریری کی طرف اے فاطمہ. مطار کا معنی ہے ایئرپورٹ. کہتے ہیں تأمل ما یلی، مندرجہ ذیل لفظ پر غور کریں. اب شکل ایک ہی ہے ذال ہا با تا، لیکن اس کو چار طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے. ذہبت واحد مؤنث غائب، ذہبت واحد مذکر حاضر، ذہبتی واحد مؤنث حاضر، ذہبت واحد متکلم. اختی نمبر 3، اختی ذہبت الی المستشفى، میری بہن گئی ہاسپٹل کی طرف. تو ذہبت واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. تأمل المثالین، دونوں مثالوں پر غور کریں جو آ رہی ہیں. یہ پہلی بھی ہم پڑھ چکے ہیں، آسان ہے. افہمت الدرس یا علی، اے علی کیا آپ نے سبق سمجھا. اگر علی نے سبق سمجھا ہو تو کہے گا نعم، جی ہاں، فہمتہ، میں نے اسے سمجھا. اور اگر نہ سمجھا تو کہے گا لا، نہیں، ما فہمتہ، میں اسے نہیں سمجھا. اور اگر سوال کے اندر نفی ہے اما فہمت الدرس یا علی، کیا آپ نے سبق سمجھا اے علی، کیا آپ نے سبق نہیں سمجھا اے علی. اگر جواب اس بات میں ہے تو کہے گا بلا فہمتہ، کیوں نہیں، میں نے اسے سمجھا. اور اگر جواب نہ میں دینا ہے تو اس پہلے نعم کہیں گے تاکہ سوال کے اندر جو نفی ہے اس کو برقرار رکھیں. کیا آپ نے سبق نہیں سمجھا اے علی، اس نے نہ سمجھا تو کہے گا کہ ہاں میں نے سبق نہیں سمجھا. نعم ما فہمتہ. نہیں، لا ما فہمتہ اس وقت بولیں گے کہ جب سوال کے اندر اثبات ہو. یہاں سوال کے اندر نفی ہے. ہاتی اسئلۃ مناسبۃ للاجوبۃ الآتیۃ، آنے والے جوابوں کے مناسب سوالات ذکر کریں. جی ہاں میں نے پی، یہ کس سوال کا جواب ہو سکتا ہے؟ اشربت الشاء یا اشربت الشاء، دونوں ٹھیک ہیں. کیا آپ نے چائے پی؟ نعم شربت. دنیا میں چائے کے علاوہ کچھ اور بھی ہے؟ جی کافی، یہ جو ٹائم ہے یہ چائے پینے کا ہے نا، اس لیے. اشربت الشاء یا اشربت الحلیب، نعم شربت. نعم کتبت، جی ہاں میں نے لکھا.
صحیح. اکتبت الدرس اکتبت الدرس اکتبت الرسالة. نعم کتبت. اب جو نیچے ہے بلا رأیتہ، کیوں نہیں میں نے اسے دیکھا. اب سوال ایسا ہونا چاہیے کہ سوال کے اندر نفی ہو تاکہ بلا کے ذریعے سے جواب دینا درست ہو. اما رأیت اور آگے مذکر ذکر کریں گے کیونکہ ہو ضمیر مذکر کے لیے ہے. اما رأیت المدرس، اما رأیت زیدا، اما رأیت الرجل، اما رأیت السائق. سائق کسے کہتے ہیں؟ ڈرائیور کو. اما رأیت علیا، بلا رأیتہ. جی ہاں بالکل، مخاطب ہمارا لیے مؤنث بھی ہو سکتی ہے. اما رأیت زیدا، اما رأیت ابنی، کیا تم نے میرے بیٹے کو نہیں دیکھا. جس طرح عورتیں ہوتی ہیں نا شادیوں میں مصروف ہوتی ہیں باتوں میں، بچہ ادھر ادھر کھیلتے کھیلتے کہیں گم ہو گیا، بعد میں پریشان ہوتی تو کیا کہیں گی؟ اما رأیت ابنی، کیا تم نے میرے بیٹے کو نہیں دیکھا. بلا رأیتہ، کیوں نہیں میں نے اسے دیکھا. اما رأیت حامدن، یہ بھی ٹھیک ہے، حامدن کے آخر میں الف لگائیں گے. اب جو نمبر 4 ہے، سر رأیت کے نیچے زیر کیوں آئی ہے؟ یہ جب مؤنث کا صیغہ ہم استعمال کریں گے تو رأیتی کہہ کر ہم استعمال کریں گے. رأیت بھی کہہ سکتے ہیں. مخاطب اگر مذکر ہو تو رأیت اور مؤنث ہو تو رأیت. اب جو سوال ہوگا نمبر 4 میں، اس میں نفی ہوگی اور جواب میں بھی نفی ہے. اما قرأت هذا الكتاب فی بلدک، کیا تم نے یہ کتاب اپنے ملک میں نہیں پڑھی. نعم، جی ہاں. ما قرأت هذا الكتاب، نہیں پڑھی میں نے یہ کتاب، فی بلدی، اپنے ملک میں. جی سوال میں بلدی کا ہوگا اور جواب میں بلدی. اما نعم ما قرأت هذا الكتاب، هذا اس میں اشارہ اور الکتاب مشار الیہ، اس میں اشارہ اور مشار الیہ مل کر یہ مفعول بنیں گے قرأت، کہ جس کے اوپر فعل واقع ہوا ہو تو وہ مفعول واقع ہوتا ہے. کیا آپ نے اذان نہیں سنی؟ بلا سمعت الاذان، کیوں نہیں میں نے اذان سنی ہے. سوال کیا بنے گا؟ اما سمعت یا سمعت الاذان، اور جواب ہوگا بلا سمعت. کیا آپ نے اذان نہیں سنی؟ نہیں میں نے اذان نہیں سنی. اب نمبر 6 اس کا سوال کیا بنے گا؟ جی ہاں، سوال کے اندر یہاں پر اس بات ہوگا، کیا تم نے اذان سنی؟ لا نہیں. ما جب سوال کے اندر اس بات ہو، جواب نفی میں ہو تو لا کے ذریعے سے جواب دیتے ہیں. اسمعت الاذان؟ لا ما سمعت الاذان. لا ما ضربت هذا الولد، نہیں میں نے اس لڑکے کو نہیں مارا. تو یہاں پر کیا سوال بنے گا؟ اضربت هذا الولد، کیا آپ نے اس لڑکے کو مارا. نمبر 4 اس کے لیے سوال بنے گا، کیا آپ نے
اس کتاب کو اپنے ملک میں نہیں پڑھا؟ سوال کے اندر نفی ہوگی، جواب بھی نفی میں دیں گے لیکن نعم کہہ کر، کیا آپ نے اس کتاب کو اپنے ملک میں نہیں پڑھا؟ اما قرأت هذا الكتاب فی بلدک۔ نمبر 9 ہے اقرأ الامثلہ ثم اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ مستعملا الضمائر۔ آنے والی مثالیں پڑھیں پھر آنے والے سوالوں کے جواب دیں ضمیروں کو استعمال کرتے ہوئے۔ اگر سوال کے اندر واحد مذکر ہو تو اس کے لیے ہو، جمع مذکر کے لیے ہم، واحد مونس کے لیے ہا اور جمع مونس کے لیے ہن۔ جیسے ارأیت حامدن، کیا آپ نے حامد کو دیکھا؟ نعم رأیتہ، جی ہاں میں نے اسے دیکھا۔ ارأیت حامدن و ہشاما و علیا، کیا آپ نے حامد اور ہشام اور علی کو دیکھا؟ نعم رأیتہم، جی ہاں میں نے انہیں دیکھا۔ ارأیتی زینب، کیا تم ایک عورت نے زینب کو دیکھا؟ نعم رأیتہا، جی ہاں میں نے اسے دیکھا۔ ارأیتی زینب و آمنۃ و سعاد، کیا تم نے زینب اور آمنہ اور سعاد کو دیکھا؟ نعم رأیتہن، جی ہاں میں نے انہیں دیکھا۔ اب جو نیچے سوالات ہیں ان کے جوابات ضمائر کو استعمال کر کے دیں گے۔ ارأیت الطلاب الجدد، جدد جدید کی جمع ہے اور الطلاب موصوف ہے، الجدد یہ اس کی صفت ہے، دونوں کا اعراب اس لیے ایک ہی ہے اور دونوں مل کر مفعول واقع ہو رہے ہیں۔ کیا آپ نے نئے طلباء کو دیکھا؟ جواب دیں گے جی ہاں میں نے انہیں دیکھا۔ نعم رأیتہم۔ ارأیت المدیرۃ و اختہا و بنتہا، کیا تم نے مدیرہ اور اس کی بہن اور اس کی بیٹی کو دیکھا؟ نعم رأیت، آگے ہن، نعم رأیتہن۔ نمبر 3 ارأیت المدرس، کیا تم نے استاد کو دیکھا؟ نعم رأیتہ۔ اور نمبر 4 ہے این رأیت اختک مریم، این کہاں؟ اب تھوڑا سا تبدیل کر کے بتائیں کہ آپ نے بتانا ہے کہ میں نے اسے دیکھا باورچی خانے میں، میں نے اسے دیکھا گھر میں۔ این کہاں، رأیتی تم نے دیکھا، اختک اپنی بہن، مریم مریم کو، تم نے اپنی بہن مریم کو کہاں دیکھا؟ صحیح، رأیت آپ نے دیکھا، اختک اپنی بہن مریم مریم کو، تم نے اپنی بہن مریم کو کہاں دیکھا؟ صحیح۔ رأیتها فی المطبخ، رأیتها فی المدرسۃ۔ آگے ہے رأیت سیارۃ المدیر، کیا آپ نے مدیر کی گاڑی دیکھی ہے؟ نعم رأیتها۔ این رأیت الاطباء یا علی، اے علی آپ نے ڈاکٹروں کو کہاں دیکھا؟ میں نے انہیں دیکھا مستشفیٰ میں۔ میں اس کے لیے کیا لفظ حرف استعمال کریں گے؟ فی۔ نعم رأیتہم فی المستشفیٰ۔ متی رأیت المدیر یا یونس، کب دیکھا آپ نے مدیر کو اے یونس؟ صحیح۔
नाम नाम या नाम, बहरहाल नाम क्यों आएगा? ये नंबर 6 में नाम नहीं आएगा। आईना राईता, कहां देखा, कहां देखा, तो वो जगह बताएगा, ये नहीं पूछ रहे देखा कि नहीं देखा, तो हाँ या ना में जवाब दें। ये है कि कहां देखा, तो वो बता रहा है कि मैंने उनको अस्पताल में देखा। नंबर 6, आईना राईतल अतिब्बा या अली, कहां देखा तुमने डॉक्टरों को ए अली? राईतुहुम फिल मुस्तशफा, ये जवाब होगा। राईतुहुम फिल मदरसा, राईतुहुम फिल मस्जिद, राईतुहुम फिल मतार। आगे है नंबर 7, मता राईतल मुदीर या यूनुस, कब देखा तुमने मुदीर को ए यूनुस? राईतुल मुदीर बाद सलाती ज़ुहर, राईतुल मुदीर अल यौम, मैंने आज मुदीर को देखा। राईतुल मुदीर बिल अम्स, मैंने कल देखा मुदीर को बिल अम्स। नाम राईतुहु, यहां पर यह नहीं होगा। ये अगर सवाल होता ना क्या तुमने मुदीर को देखा, तो जवाब होता जी हाँ मैंने उसे देखा। अब ये पूछा कहां देखा, तो आप जगह बताएंगे। जी हाँ, जमीर लगानी है। मत आईना मता राईत अल मुदीर या यूनुस, राईतुहु, राईतुहु, और फिर वो जगह या वक़्त बताएंगे। हाँ, वो वक़्त बताएंगे, राईतुहु बाद सलात ज़ुहर, राईतुहु मसाअन, राईतुहु यौमल अहद, मैंने उसे यौमल अहद, इतवार वाले दिन देखा। यौमल अहद, यौमल इस्नैन, यौम सुलासा, यौमल अरबिआ, यौमल खमीस, यौमल जुमा, यौम सब्त। राईतुहुल यौम बाद सलात, ये भी ठीक है। अराईति आमिनत व खदीजत व बरीरत, क्या तुमने आमना और खदीजा और बरीरा को देखा? नाम राईतुहुन्न, ये जो आप अंग्रेजी में लिखकर और उर्दू में बात करते हैं ये फिर भी चल जाता है मामला, लेकिन जब जो सितम अरबी पर होता है ना, आम रा, पता नहीं क्या जो ना उसको जो पढ़ने में आ रहा है, समझ नहीं आ रहा कि मतलब उसको किस तरीके से पढ़े, तो अंदाजे से बंदा पढ़ लेता है। नंबर 5 है अराईत सय्यारत अल मुदीर, क्या तुमने मुदीर की गाड़ी को देखा? नाम राईतुहा, जी हाँ मैंने उसे देखा। और आगे ये एक पूरा सवाल है, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफी पढ़ लिया है। अगर कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, इसी पर इत्तेफाक करते हैं, बाकी इंशाल्लाह सवाल नंबर 10 से कल पढ़ेंगे। मुदीर कसरा क्यों पढ़ेंगे? कसरा नहीं पढ़ेंगे, मता राईतल मुदीर या यूनुस, तो मुदीर पर नसब पढ़ेंगे। अराईत सय्यारत अल मुदीर, ये मुदीर ये मजरूर इसलिए है कि मुजाफ इलैह है। सय्यारत मुजाफ और अल मुदीर मुजाफ इलैह नंबर 5 में, और मुजाफ इलैह मिलकर ये मफूल बनेंगे। बाकी वक्त हो चुका है, तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्डिंग होती है, आप सुन लीजिएगा।
جی کیسے؟ سر مضاف تو مرفوع ہوتا ہے، پھر سیارہ پر فتح کیوں؟ اتنا ظلم نہ کریں، مضاف کا خود کوئی اعراب نہیں ہوتا، مضاف کا اعراب عامل کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ ارأیت سیارۃ المدیر، یہاں پر سیارۃ رأیت کا مفعول ہے، ہادہ سیارۃ المدیر، یہ مدیر کی گاڑی ہے، تو ہادہ مبتدا سیارۃ پر پیش آ گئی کیونکہ خبر ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور اعلی سیارۃ المدیر، مدیر کی گاڑی پر، فی سیارۃ المدیر، مدیر کی گاڑی میں، تو فی یا اعلی یا کوئی اور حرف جر لگے گا تو مضاف کے اوپر اعراب تبدیل ہوگا اور حرف جر کی وجہ سے مضاف کے نیچے زر آئے گی، تو مضاف کا خود کوئی اعراب نہیں ہوتا، اس کا عامل کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اقرا یہ فعل ہے، واحد مذکر حاضر، فعل امر حاضر معلوم، باب قرأ یقرأ اسے ہے، اور اس کا معنی ہے تم پڑھو، امر کا صیغہ ہے۔ الامثلۃ مثال کی جمع ہے، اور یہ الامثل پر نصب اس لیے کہ یہ اقرا کا مفعول واقع ہو رہا ہے۔ ثم حرف عطف ہے، اور اجب یہ اجاب یجیب اجابتن سے امر کا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر، پھر عمل حاضر معلوم، باب اجاب یجیب سے ہے۔ عن حرف جر ہے، اور الاسئلہ سؤال کی جمع ہے، اور یہ موصوف ہے۔ الآتیتی یہ اس کی صفت ہے، موصوف اور صفت مل کر یہ دونوں مجرور بنیں گے عن حرف جر کے، اور جار اور مجرور مل کر یہ متعلق ہوں گے اجف کے۔ مستعملن یہ حال ہے، مستعملن یہ حال ہے لیکن آگے یہ استعمال ہو رہا ہے، اور الضمائر یہ اس کا مفعول ہے، مستعملن اسم فاعل ہے اور اس میں انت ضمیر اس کا فاعل ہے، اور الضمائر یہ اس کا مفعول ہے، تو اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر یہ پھر حال بنے گا اجب جی کے اندر جو انت ضمیر ہے اس سے۔ آیا کچھ سمجھ؟ جی حال ذوالحال، حال بھی اس حال میں کہ آپ ضمیروں کو استعمال کر رہے ہوں، جیسے کسی کی حالت کو بیان کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے رأیت حامدا قائما، ٹھیک ہے نا، یا دخل حامد، اور داخل ہوا حامد، اس کے بعد کوئی بھی اور لفظ جو اس کی حالت کو بیان کر رہا ہو تو اس کو ہم نصب دیں گے۔ دخل حامد ضاحکا، حامد ہنستے ہوئے داخل ہوا، دخل حامد ضاحکا، تو یہ ضاحکا جو ہے یہ حالت بیان کر رہا ہے، تو ایسا لفظ جو کہ حالت بیان کر رہا ہو تو وہ منصوب ہوتا ہے۔ وہ مثال ہوتی ہے اور اس کی جمع امثلہ آتی ہے۔